شہر کی جانی مانی شخصیت، میں نے اس لیے ان میں آخر میں رکھا۔ آپ سب ان کو جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، سب کے دلوں پہ راج کرتے ہیں، جناب اسلم بھلی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کا عزت دینے کا شکریہ۔ جس طرح آپ عزت دیتے ہیں، جس طرح پیار کرتے ہیں، میرے پاس اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ جس طرح میرے سب بھائیوں نے کہا کہ جو نیشنل گروپ نے ہم پہ اعتماد کیا ہے وہ واقعی ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے آج جتنے کینڈیڈیٹ ہیں، ہم نے یہاں پہ ایک عہد کرنا ہے، ایک وعدہ کرنا ہے اپنے آپ سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی، کہ ہمارے تاجروں کے بڑے مسائل ہیں۔ اس میں کوئی دوسری شکل نہیں ہے کہ ہمارا شہر ہمارے تاجروں کے لیے مسائلستان بنا ہوا ہے۔ ہم نے سارے مسئلے حل کرنے ہیں انشاءاللہ، اور نیشنل گروپ کے پلیٹ فارم سے حل کرنے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے تو ہم نے یہ ساتھ اس میں کامیاب ہونا ہے، اور آپ ہمارا ساتھ دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جتنے آپ لوگ لائل ہیں، جتنے آپ لوگ ویژنری ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے، نیشنل گروپ کو آگے لے کے چلیں گے۔ ہمارے انجمن تاجران کے کوآرڈینیٹر جناب شاہد رزاق سکہ صاحب تشریف لائے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ وہ ہیڈ ٹیبل پہ تشریف لیں۔ بات صرف یہی میں کر رہا تھا کہ ہم نے نیشنل گروپ کی، ویسے تو اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ جس طرح کی ساکھ ہے پورے شہر میں، پورے پاکستان میں، اور جس طرح کی ہماری لیڈرشپ ہے میاں ادریس صاحب کی شکل میں، میاں جاوید صاحب کی شکل میں، وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ہم نے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھ رہے ہیں مسلسل۔ مگر ایک بات کا جو میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم نے عہد کرنا ہے کہ یہاں پہ جتنے مسائل ہیں ہم نے ان کو لے کے آگے جانا ہے۔ میاں ادریس صاحب پنڈال میں تشریف لے آئے ہیں، آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ان کا بھرپور استقبال کیجیے۔ میاں محمد ادریس صاحب کے طور پر اس وقت فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کی خدمت کر رہا ہوں نیشنل گروپ کے پلیٹ فارم سے۔ اگر 25 سالہ سفر آج آپ کے سامنے گنوانا یا بتانا شروع کیا جائے تو اس کے لیے الیکشن ڈیٹ گزر جائے گی، نیشنل گروپ کی کامیابیوں کا سفر نہیں گنوایا جا سکتا۔ جو اس بزنس کمیونٹی کے لیے نیشنل گروپ کی لیڈرشپ میاں محمد جاوید اقبال اور میاں محمد ادریس صاحب نے کوشش کی کہ اس شہر کے مسائل کو، اس شہر کی بزنس کمیونٹی کو ایسے صدور فراہم کیے جائیں جو ان کے نہ مسائل کو حل کروائیں بلکہ ان کے لیے نئی بزنس کی راہیں بھی کھولیں، اور اس شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو نیشنل گروپ نے اس فیصل آباد چیمبر کے پلیٹ فارم سے سروسز دی ہیں وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس شہر کے انفراسٹرکچر کی بات ہو، اس شہر کے ایئرپورٹ کی بات ہو، اس شہر کے ایئرپورٹ پر انٹرنیشنل کیریئرز کی بات ہو، شہر میں سیل ٹیکس کی کوئی مسائل ہوں، انکم ٹیکس کی مسائل ہوں، اس شہر کی بزنس کمیونٹی کے جتنے مسائل ہوں، ایک سٹرونگ بریجنگ کا رول ادا کیا فیصل آباد چیمبر کے ہر پریزیڈنٹ نے، اور ہر پریزیڈنٹ نے یہ کوشش کی کہ وہ اس پلیٹ فارم سے اپنی تمام بزنس کمیونٹی کو بہترین سروسز فراہم کر سکے، اور فیصل آباد چیمبر سے ہر قسم کی اوپن کر دیا میاں صاحبان نے کہ ہر بزنس کمیونٹی، ہر سیکٹر اپنا کینڈیڈیٹ دے گی اور ہر سیکٹر کی نمائندگی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ 25 سال سے چلتا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ خدمت کا ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اس کی مثال ایک خوبصورت کتنی یہ ہے کہ 25 سالوں میں کوئی پریزیڈنٹ ریپیٹ نہیں کیا اس گروپ نے، ہر سیکٹر کو نمائندگی دی، ہر ٹریڈ سے یہاں پر بندہ آیا، اور کسی پریزیڈنٹ کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا کہ یہ سلسلہ اسی طرح رہے گا کہ ہر آنے والا پریزیڈنٹ نئے پریزیڈنٹ سے بڑھ کر کام کرے گا، اور اللہ کی رحمت سے ایسا سلسلہ چلتا آ رہا ہے اسی سے۔ اب الیکشن کی اگر بات کی جائے
تو پچھلے سابقہ تمام ادوار کے رزلٹس آپ کے سامنے ہیں کہ فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی نے کس طرح اعتماد کا، بھرپور اعتماد کا اظہار ہمیشہ نیشنل گروپ پہ کیا۔ الیکشن ایک جمہوری پروسیس ہے، آئینی حق ہے، مگر آپ نومینیشن دینے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ آپ اس جمہوری پروسیس کا حصہ بن رہے ہیں یا کسی شرارت کا حصہ بن کر اس الیکشن میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ بزنس مین، یہ دکاندار، یہ انڈسٹریلسٹ اتنی سمجھ رکھتے ہیں کہ آپ کی وہ شرارت کو سمجھ چکے ہیں، اور آپ کے پچھلے سال کے 45 ووٹوں کو بھی وہ جانتے ہیں کہ آپ نے 1400 ووٹ جو کاسٹ ہوا تھا اس میں سے 45 ووٹ پورے لیے تھے، جو کہ تقریباً 1% بنتا ہے، وہ بھی نہیں پورا بنتا، آدھا % ووٹ لیے تھے۔ تو نہ کہ شرارتیں کی جائیں اور ماحول کو خراب کیا جائے، پراپر جمہوری طریقے سے آپ الیکشن میں آئیں اور بتائیں کہ آپ نے اس شہر کے لیے کیا کیا، اس بزنس کمیونٹی کے لیے کیا کیا، نہ کہ صرف آپ نے ہرڈلز ڈالی ہیں۔ تو الحمدللہ ایک پورا ٹریک ریکارڈ نیشنل گروپ کا موجود ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جس طرح آج آپ ویلنٹائن اس مارکی میں تشریف لائے ہیں، 19 کو کارپوریٹ کے الیکشن ہے، صبح 9 سے 5 بجے تک بغیر کسی وقفہ کے، اس میں بھی آپ نے اسی طرح شرکت کرنی ہے، اور 20 تاریخ کو اس ایسوسیٹ کلاس کے الیکشن ہے۔ تمام میری جو مختلف ایسوسیشنز کے ہیڈ یہاں پر موجود ہیں، تمام سیکٹرز کے ہیڈ موجود ہیں، میری ان سے گزارش ہوگی کہ 9 سے 5 اپنے سیکٹر سے تمام ووٹرز کو فیصل آباد چیمبر لے کے آئیں، ان کا آئینی حق جو ووٹ کا ہے وہ کاسٹ کروائے، اور ایک واضح لیڈ بتائیں کہ فیصل آباد کی غیور بزنس کمیونٹی اپنے نیشنل گروپ کے ساتھ، اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے، اور وہ آپ کے 20 تاریخ کو نکلنا بتائے گا اور الیکشن کا رزلٹ بتائے گا کہ آپ کتنی ہمت کے ساتھ آئے ہیں اور آپ نے کتنا ووٹ کاسٹ کروایا ہے۔ 1800 سے 2000 ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ اتنا ووٹ کاسٹ کروانا ہے، اور بتانا ہے کہ فیصل آباد کی تمام بزنس کمیونٹی آنکھیں بند کر کر نیشنل گروپ کی لیڈرشپ کا پر اعتماد کا اظہار کرتی ہے، اور نیشنل گروپ بھی وہ واحد پلیٹ فارم ہے چیمبر میں جس نے اس شہر کی خدمت کی ہے۔ میرے لیڈران باقی بھی آپ سے بات کریں گے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ 20 کو ہم بتائیں گے کہ نیشنل گروپ نے اتنے ووٹ لیے ہیں، اور بزنس کمیونٹی نیشنل گروپ اور اس لیڈرشپ سے کتنا اظہار کرتی ہے۔ آپ تمام ووٹر حضرات کا، سپورٹر حضرات کا، اور ایسوسیشنز کے نمائندوں کا میں پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج یہاں پر اپنی حاضری کو یقینی بنا کر نیشنل گروپ کے ساتھ محبت کا ایک والہانہ اظہار کیا ہے، اور آج آپ نے 20 تاریخ کی پولنگ کا رزلٹ یہیں پر ثابت کر دیا ہے۔ پاکستان زندہ باد، نیشنل گروپ پائندہ باد۔ کوئی دو رائے نہیں ہے، نیشنل گروپ کا ایک ہی منشور ہے، خدمت اور صرف خدمت۔ اسی وجہ سے یہ آج مارکیٹ جو ہے اتنی سیٹوں سے ہمیں ایکسٹرا سیٹس لگانی پڑ رہی ہیں، اور میں یہ گزارش کروں گا کہ جو دوست کھڑے ہیں، یہ جو دوست کھڑے ہیں، یہ برائے مہربانی پیچھے سیٹس ہیں وہاں پہ تشریف رکھیں۔ یہ دوست درمیان میں راہداری میں کھڑے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پیچھے سیٹیں موجود ہیں، آپ ان سیٹوں پہ تشریف رکھیں۔ اب میں
دعوت خطاب کے لیے شہر کی نامور ہستی انجمن تاجران کے صدر جناب شاہد رضا سکا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور ہمارے معزز مہمانوں سے اپنا اظہار خیال کریں. آپ تمام دوستوں کی بھرپور تعلیم. میرے قائد میاں ظریف صاحب، گروپ لیڈر نیشنل گروپ میاں جاوید صاحب، عاطف منیر صاحب صدر چیمبر آف کامرس، سکندر اعظم صاحب، شبیر چاولہ صاحب، اب میں سب کے نام نہیں لیتا. میرے لیے ادھر بیٹھے بھی اور ادھر بیٹھے بھی سبھی معزز ہیں، سب کو السلام علیکم. دیکھیں چیمبر کا الیکشن پہلے بھی ہوتے ہیں، مگر اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا ہے کہ کیسر شمس گچھا صاحب کی کاوشوں سے فیصل آباد کے تاجر ایک پلیٹ فارم پہ میاں ظریف صاحب کے زیر سایہ اکٹھے ہو چکے ہیں. چاہے اس میں سپریم انجمن تاجران ہے، چاہے انجمن تاجران سٹی ہے یا الائیڈ گروپ ہے، یہ سارے گروپ میاں ظریف صاحب کی چھتری کے نیچے آ گئے ہیں اور 11 رکنی کمیٹی کا نام ہم نے دے دیے ہیں جو شہر کے فیصلے کریں گے اور میاں ظریف صاحب اس کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصل آباد کی تاجر برادری کے لیے ایک بڑی قسمتی ہے کہ انہیں نیشنل گروپ کا پلیٹ فارم ملا ہوا ہے. تو ابھی میں ایک ہماری تاجر کانفرنس تھی کوئٹہ میں، وہاں گیا ہوا تھا جس میں چاروں صوبوں کے نمائندے، آزاد کشمیر سے اور گلگت بلتستان سے اور پورے ملک سے لوگ، تقریباً 1600 بندوں کا وہ فنکشن تھا. اور الحمدللہ وہاں ہم نے سارے فیصلے، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز، فکس ٹیکس اور جو بھی مسائل ہمارے ہیں ان کے حل کے لیے ایک لائحہ عمل بنایا ہے. کیونکہ چیمبر کے الیکشن 19-20 کو ہیں جو پورے ملک میں ہیں، اس کے بعد مرکزی تنظیم تاجران جو ہے اور آل پاکستان انجمن تاجران جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی چیمبر کے پلیٹ فارم سے پورے ملک میں ایک اعلان کرے گی، جس میں مجھے امید ہے کہ آپ سب اپنی اپنی بقا کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے. انشاءاللہ تعالی جب آپ ہمارے دستے بازو بنیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ماضی میں ہمارے تاجران لیڈر جن میں چودھری سرور صاحب ابھی یہاں بیٹھے مجھے نظر آ رہے ہیں، انہوں نے اپنے دور میں اتفاق اور اتحاد کی وجہ سے جنیجو دور میں پورے کے پورے بجٹ کو واپس کرایا تھا. میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ 75 سال کی عمر میں بھی ہم کوئی بھی اگر تاجر انہیں آواز دے تو اسے لبیک کہہ کے اس کے ساتھ چلتے ہیں. تو یہ الیکشن تو آنے جانے چیز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹے تاجروں کے جو مسائل ہیں وہ پہلے کی تاجروں کے جو مسائل ہیں چیمبر سے حل ہو رہے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس دفعہ دیکھیں گے کہ چھوٹے تاجروں کا کوئی بھی مسئلہ ہو یا بڑے تاجروں کا مسئلہ ہو، میری ایف بی آر کے جو کمشنر ہیں، چیف کمشنر، ان سے بھی 2 گھنٹے کی ایک طویل ملاقات ہوئی ہے. اور فیسکو میں جو ملاقات ہوئی ہے اس میں اسلم بلی صاحب، تنویر ریاض صاحب اور سارے لوگ موجود تھے. تو اس میں یہ طے پایا کہ لوکلی جو بھی
آپ تاجروں کے ہوں یا عوام کے مسائل ہوں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ صبح 8:30 بجے سے دفتر کھلتا ہے، وہاں صرف اپنا نام اور موبائل نمبر لکھ کے اگر چیف صاحب موجود ہے یا نہیں ان کے پی این کو بھی دے دیں تو 4 بجے ان سے پہلے ان کے مسائل حل ہوں گے۔ اور اس پورے ہفتے میں جو بھی ہم نے چٹیں بھیجی ہیں وہ الحمدللہ ہو گئی ہیں۔ اور میں ایک اور بات اپنے امپورٹرز سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن کی ریبیٹس پینڈنگ ہیں وہ اپنی ایک لسٹ دیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد چیمبر کے پلیٹ فارم سے ان کی ریبیٹس جو ہیں وہ انہیں ایف بی آر کے چیئرمین نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کی ریبیٹس کو انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دیں گے۔ باقی اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقے میں نہ بدو۔ میں میاں صاحب آپ کو اور اپنے تمام ممبران کو ایڈوانس جیتنے کی مبارک دیتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جناب میاں ادریس صاحب چیئرمین نیشنل گروپ ایسوسیٹ کلاس، اور میاں جاوید صاحب آج یہاں میں موجود نہیں ہیں، آج ان کی مدر لاء کا انتقال ہو گیا۔ جناب شاہد رزاق سکہ صاحب اور آل دا ڈگنیٹریز سٹنگ آن دا ہیڈ ٹیبل اور تمام میرے دوست جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، سب کو السلام علیکم۔ میں آج بہت مختصر سی بات یہ کروں گا کہ سب سے پہلے تو میں اپنے گروپ کی طرف سے، نیشنل گروپ کی طرف سے تمام آنے والے معزز جو مہمان ہیں، جو کہ ماشاءاللہ ہمارا ہال اس وقت کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، یہ آپ کی محبت ہے نیشنل گروپ کے لیے اور اس قیادت کے لیے جو کہ اس شہر کی ٹرو ریپرزینٹیٹیو ہے۔ تو میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس شوق و ذوق سے آج آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں، اسی طرح 20 تاریخ کو ایسوسیٹ کلاس کا جب الیکشن ہے اس میں جاب در جاب تشریف لے کے آئیں، اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ یہ سال میں آپ کا ایک حق ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو میرے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ 19 تاریخ کو کارپوریٹ کلاس کا الیکشن ہے، اس کے لیے آپ تشریف لائیں جو کارپوریٹ کے ممبر ہیں، اور 20 تاریخ کو آپ ایسوسیٹ کلاس کے الیکشن کے لیے اسی طرح تشریف لائیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو وہاں پہ انٹرٹین بھی کریں گے، آپ کو انشاءاللہ کھانا بھی کھلائیں گے اور آپ کو دودھ بھی پلائیں گے اور کافی چیزیں انشاءاللہ انٹرٹین کریں گے۔ آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ جزاک اللہ۔ اچھا، یہ جو بات کی ہے نا شبیر صاحب نے دودھ والی، یہ دودھ بڑا زبردست ہے، تو جو بندے تالیاں بجائیں گے نا، نوٹ کر رہے ہیں ہم، ان کو ہی دودھ دینا، جو تالیاں نہیں بجائیں گے ان کو دودھ بھی نہیں ملنا، اور دودھ بڑا زبردست ہے۔ نیکسٹ یہ ایجنڈا پوائنٹ ہمارا، جس شخص کو میں آپ سے خطاب کروں گا وہ بھی ہمارے لیڈران نے اس شہر کو ایک بڑا لیڈر دیا ہے، سب سے محبت کرتے ہیں، سب سے پیار کرتے ہیں اور آپ سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا نیشنل گروپ کے جنرل سیکرٹری، فارورڈ پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، جناب رانا اسکندر اعظم صاحب، تالیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, उनकी आल पर, उनके असहाब पर। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब मियाँ मोहम्मद अदरीस साहब, ग्रुप लीडर नेशनल ग्रुप, शबीर हुसैन चावला साहब कोऑर्डिनेटर, प्रेसिडेंट आतम मनीर साहब, शाहिद रज़ाक सिक्का साहब, और चूँकि बकिया हमारे सारे जो कैंडिडेट तशरीफ़ फरमा हैं एसोसिएट क्लास के और कारपोरेट क्लास के, और मैं समझता हूँ कि नेशनल ग्रुप की असल ताकत ये सामने बैठे हुए हज़ारों लोगों का मजमा, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नेशनल ग्रुप 1997 से शुरू हुआ, इक़्तिदार में आया, वो 1500-1600 वोटर होते थे, और तब से शुरू होते होते खिदमत करते करते इस मकाम पे पहुंचा है कि आज 8000 मेंबर जो हैं वो फैसलाबाद चैम्बर के मेंबर बन चुके हैं। वो किस लिए बने और किस तरह बने? असल में सवाल ये है कि वो कुशादगी, वो लोगों के लिए रास्ता खोलना, वो नेशनल ग्रुप और उसकी लीडरशिप का तुरा इम्तियाज़ है, और जिसमें नो डाउट, और मियाँ साहब अक्सर इस बात से अख्तलाफ करते हैं कि जी मेरा आप नाम क्यों लेते हैं, तो अगर मियाँ अदरीस साहब ये रास्ते ना खोलते, अगर मियाँ अदरीस साहब ये स्टैंड ना लेते, तो आज ना इस तरह हज़ारों का मजमा होता, ना इस तरह 8000 मेंबर कभी फैसलाबाद चैम्बर के मेंबर बन सकते। वो ड्राइंग रूम की सियासत वही चलती, वो रिपीट प्रेसिडेंट आते रहते, लेकिन एक फैसला हुआ मॉरली कि जी कोई रिपीट प्रेसिडेंट नहीं आएगा। और कभी जब इख्तलाफात हुए भी आपने देखा कि वो लोग जो साथी थे लेकिन अपनी ज़ात की वजह से अलहदा हुए, अगर वो किसी एजेंडे पे होते, अगर ताजरों के मफाद के लिए बात करते तो उनकी बात सुनी जाती, लेकिन चूंकि उनके ज़ाती एजेंडा था, ज़ाती मफाद था, इसलिए अलहदगी इख्तियार की, और उन्हें ज़ोम था फिर अपने ऊपर, और अपने ऊपर उन्हें ज़ोम था कि शायद हम लोगों के ज़्यादा करीब हैं तो शायद हम जीत जाएंगे। लेकिन करीब होना एक और बात है, खिदमत करना एक और बात है। नेशनल ग्रुप का हर प्रेसिडेंट, उसके ऑफिस बेरर, उसके एग्जेक्टिव, उसका स्टाफ अपनी लीडरशिप की हिदायत के मुताबिक पूरी तरह लोगों की खिदमत करता है। और मैं आपसे फिर इस पूरे बड़े मजमे में मेरा चैलेंज है कि कोई बंदा खड़ा हो, वो कहे कि हाँ मैं चैम्बर में गया था, मैं फलां प्रेसिडेंट से मिला हूँ, मेरा ये काम था, उसने मेरी बात नहीं सुनी, उसने मेरा काम नहीं करवाया। हालांकि 100% कोई दावा नहीं कर सकता कि जी 100% किसी का काम हो, लेकिन वो दरवाजे खुले हैं, वो आपके लिए हैं वो। और इससे बढ़ के मैं समझता हूँ कि हमारे टेलीफोन, एक चैलेंज और है कि हमारे फ़ोन कभी बंद नहीं हुए। कोई बंदा ये कहे कि मैंने फ़ोन किया, हमने फ़ोन नहीं सुने। हमने तो थाने कचहरी की सियासत भी अब सबसे की है। ये नहीं सिर्फ कि जी किसी का इनकम टैक्स का मामला है तो हम उसके साथी हैं, किसी का सेल टैक्स का मामला तो हम उसके साथी हैं, नहीं, हम आपके सुखों के भी साथी हैं, हम आपके दुखों के भी साथी हैं। आपकी हर प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, नेशनल ग्रुप की प्रॉब्लम है। नेशनल ग्रुप ने यह साबित किया है कि खिदमत एक ऐसा म्यार मुकर्रर कर दिया है कि इसका कोई सानी नहीं है। आप देख लें, जो थोड़ी सी नाराज़गी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस क्यों आता है? इसलिए कि सीने में कुशादगी भी है। कभी किसी की बात से अख्तलाफ राय का हक हर बंदे को हासिल है, आप अपनी बात कर सकते हैं। अपने मकसद इलेक्शन में ये नहीं है वो बंदा 100 वोट लेगा हम 400 ले लेंगे, ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद है मैक्सिमम वोट नेशनल ग्रुप को जाए, ताकि लोगों को पता लगे कि नेशनल ग्रुप आपका हकीकी तर्जमान है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासर हो।
पाकिस्तान। मेरी बात सुने, आप 2 घंटे से बैठे हैं और ताजरों की बात हो रही हो। ताजर हूं, नाराए तकबीर, अल्लाह का नाम, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, पाकिस्तान, नेशनल ग्रुप। अगर हो सके तो अपने लिए 1 मिनट ताली बजाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। जनाब सदर फैसलाबाद चैम्बर, हमारे कोऑर्डिनेटर एसोसिएट क्लास जनाब शबीर चावला साहब, हमारे सेक्रेटरी जनरल सिकंदर आज़म और तमाम हमारे कैंडिडेट्स जो आपकी हेड टेबल पर मौजूद हैं, कॉर्पोरेट क्लास, एसोसिएट क्लास, नेशनल ग्रुप के लीडर्स, फैसलाबाद की तमाम अंजमन ताजरान के एसोसिएशंस के लीडर्स, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स और तमाम मेरी मुअज़्ज़ज़ कारोबारी बरादरी, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग आज नेशनल ग्रुप की इस दावत पे तशरीफ़ लेके आए और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इलेक्शन लड़ने वालों का, चाहे वो मुखालफिन हो या नेशनल ग्रुप की तरफ से। कम अज़ कम मैं कहा करता हूँ कि इससे मौका मिलता है अपने तमाम वोटर्स के साथ मिलने का और उनके ख़यालात जानने का। मेरी इंटरेक्शन होती है उनके साथ तो मुझे पता चलता है कि चैम्बर जो है किस तरह से काम कर रहा है। मुझे मौका मिलता है उनसे मुलाकात करने का, उनके ख़यालात जैसे मैंने कहा जानने का, कारकर्दगी को परखने का। तो मैं अपने जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो तो इलेक्शन लड़ ही रहे हैं, लेकिन जो मुखालफिन हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका फराहम किया है कि मैं अपने जो चैम्बर के मेंबरान हैं और वोटर्स हैं और सपोर्टर्स हैं और मेरी अपनी लीडरशिप है, मैं उनसे एक रेगुलर इस महीने में मुलाकात हो जाती है।